بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی عیسیٰ نثر میں سبق نمبر 7 ہے۔ یہ صنف ادب کے لحاظ سے طنز و مزاح پر مبنی ہے، اور اس سبق کے مصنف پطرس بخاری ہیں، جن کا اصل نام سید احمد شاہ ہے۔ ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، مشکل تراکیب کے آپ کو معنی بتائیں گے، ذرا غور کے ساتھ سنیے گا اور نوٹ کیجیے گا اور یاد کیجیے گا۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ جی طلبہ یاد رکھیے گا، اس سبق میں مصنف نے اپنے پڑوسی سے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے صبح جلد اٹھا دیجیے گا، آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، تاکہ میں جلد اٹھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکوں۔ تو اسی پر یہ بات چل رہی ہے۔ ہماری جو شامت آئی، شامت برا وقت، تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری تارک دنیا سے برس ملے تذکرہ باتوں باتوں میں کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، صبح سویرے اٹھنے والے، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کریں۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے ہیں، نفلوں کے بھوکے بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ مکے مارنا، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا۔ کچھ دیر تک ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، یعنی نیند کی عادت ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگے تو لا حولہ پڑھ لیں گے، لیکن گولہ باری مسلسل دروازہ کھٹکھٹانا لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، لمحہ بلمحہ آہستہ آہستہ، اور صاحب کمرے کے 24 دروازے لکڑی کے بنے ہوئے دروازے لرزنے لگے۔ سراہی پر رکھا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا۔ جل ترنگ پانی کے بھرے پیالوں کا آپس میں ٹکرانے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے اسے جل ترنگ کہتے ہیں۔ اور دیوار لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم گھڑی کا لٹکن، یہ گھڑی کے اندر جو نچلی جانب جو لٹک رہا ہوتا ہے اس کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے کہ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ جی جاگ اٹھی، بتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش یعنی مہربانی جناب، ہاں جناب، صاحب جناب کے سنتے ہی نہیں، خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں، مردے کو جلانا، مردے کو زندہ کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے تھے، واجبی طور پر معمولی سی آواز میں، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لاٹھ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، یعنی لاٹھ لے کے پیچھے پڑنا، بہت زیادہ زوروں سے پیچھے پڑنا، توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے، داغنا نشانہ لگانا، تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے۔ پیشتر پہلے اس کے کہ بستر سے باہر نکلے، دل کو جس قدر سمجھانا بجانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں، ذوق والے۔ آخرکار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھمنا، طوفان رکنا۔ اب جو کھڑے کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے، لیکن جب گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں دیکھی تھی، صبح صادق سے پہلے آسمان کے کنارے پر طلوع ہونے والی روشنی جو تھوڑی دیر رہتی ہے، نشانیاں سنی تھی، ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سی لگ گئی کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، جواب آیا ہوں۔ میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے کہ کچھ اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے تو کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے؟ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے، چونک کر حیران ہو کر، کیا کہا تم نے 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے کم وقت، بد وقت، خدائی فوجدار، خود کو بہت عقل مند سمجھنے والا، بدتمیز کہیں کے۔ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟
3 بجے جاگنا میں کوئی شرافت ہے؟ یعنی شریف لوگوں کا کام ہے؟ ہمیں تو کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر ہوتے، منظور نظر پسندیدہ۔ ابھی احمق بیوقوف کہیں کے 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد یعنی امن اور کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح بنی نوع انسانوں کی قسم اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم نے لے رکھا ہے؟ اصلاح درستی ہمیں اپنے کام سے غرض مطلب لیمپ بجایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ بڑبڑانا منہ میں کچھ کہنا اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ عزیز طلبہ، ریڈنگ کے دوران یاد رکھیے گا مشکل تراکیب کے معانی کے ساتھ ساتھ آپ نے MCQs کے طور پر ریڈنگ کو بہت غور سے سننا پڑھنا ہے، اور جو MCQs بنتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کیجیے گا۔ جس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کس وقت اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ کھانا کب کھایا اور ٹھنڈی سڑک کی طرف کب گئے، اس طرح کی باتیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے، وارد ہونا داخل ہونا، جوش شباب جوانی کا جوش شباب تو ہی ہے، اس پر شام کا ارمان انگیز وقت، ارمان انگیز یعنی محبت بھرا وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی، لطیف ہلکی پھلکی، طبیعت ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، ترنگ موج میں بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں، زور آپ پر۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، ڈسٹرب پریشان۔ بس صاحب ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی، موسیقیت نغمگی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار بے نکما، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بیچ لیے، دانت بیچنا غصے سے دانت دبا لینا، نکٹائی کھول دی، ٹائی اتار دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کریں کیا۔ سامنے سرخ سبز زرد پیلا سب ہی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، انبار ڈھیر۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے، پہلی منزل یعنی پہلا طریقہ یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، تختی کتاب کا سائز، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا۔ پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا، 550 جواب آئے۔ لیکن اضطراب یعنی بے چینی کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر، کم خوابی کم سونے کے جسمانی پہلوؤں پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ میڈیکلی اس کے کیا فوائد ہیں اس پر غور کیا۔ ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، لعنت بھیجنا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، فضول۔ البتہ 5 6 7 بجے کے قریب اٹھنا معقول ہوگا، معقول مناسب، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرمہ و ہم ثواب یہ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ایک تیر سے 2 شکار کر۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سونا چاہیے۔ کھانا باہر سے ہی کھائے تھے، بستر میں داخل ہو گئے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کیا ہی نہ دے۔ یوں تو ہماری اپنی قوت ارادی کافی درست ہے، یعنی ارادے کی طاقت، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، یعنی خود پر کنٹرول اچھا ہے، لیکن پھر بھی کیا حرج نقصان۔ ڈرتے ڈرتے آئے، آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پھر پتھر کھینچ مارا، یس
ہم اور بھی سہم گئے، سہم جانا ڈر جانا۔ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تو طلاق کی درخواست کی، یعنی آواز میں کپ کپی جاری ہوگی درخواست کرتے ہوئے۔ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، ممنون احسان مند۔ کل اگر ذرا مجھے 6 بجے، یعنی جس وقت 6 بجے جواب نہ دارت، جواب نہ آیا۔ میں نے کہا جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ 3 گاما پلس 4 الفا پلس، یہ عزیز طلبہ یہ میتھ کے اندر بولے جانے والے فارمولے ہیں۔ ہم نے کہا بے بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ، یہ توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی جو بارش کر دی، گھونسوں مکو، یعنی زور زور سے مارنا شروع کر دیا دروازے پر۔ ان کا جگانا محض ایک سہارا تھا، محض صرف ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ کے اندر جو ہے وہ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت ہر حال میں جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی، یعنی دروازے پر بار زور زور سے مارنا بند کر دیا۔ آج کی ریڈنگ عزیز طلبہ ہماری اتنی ہے۔ مشکل تراکیب کے اچھے طریقے سے معنی یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔